کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اتنا چپ کیوں نہیں کر رہی؟ ماں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کیا ہوا ہے، پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، آج پھر ان لوگوں نے مجھے بہت باتیں سنائی، مجھے کہا تم کالی ہو، میں اب شادی کا نہیں سوچوں گی، سبھی لوگ آ کر مجھے ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ اندھے ہیں جنہیں تمہاری خوبصورتی نظر نہیں آئی، ہمیں صورت نہیں سیرت دیکھنی چاہیے، میری بیٹی کالی نہیں ہے۔ نہیں ماں، اب میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اب میں پوری ٹوٹ چکی ہوں، اب میں کسی پر یقین نہیں کروں گی، اب میں آپ کی ایک بھی بات نہیں مانوں گی، اب میں کسی کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی، اب میں اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلوں گی۔ میری پیاری بچی، کتنی دکھی ہے یہ، کاش کہ اس کو اس کے حصے کی خوشیاں مل جائیں، کاش میری بچی رونا بند کر دے، اس کی ایک اچھے سے گھر میں شادی ہو جائے، کاش۔ مانو بیچاری جو کہ کالی چڑیا ہوتی ہے، اس سے اپنے لوگوں کی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چونکہ اب اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہوتی ہے تو اب اس کے رشتے والے بھی اس کو باتیں سنا کر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ مانو بیچاری روتی رہتی ہے اور مانو کی فکر میں اس کی ماں بھی بہت ٹینشن لیتی ہے۔ مانو بیٹا، چلو میرے ساتھ، میں بازار سے سبزیاں لینے جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ نہیں ماں، میں نے کہا تھا نا، میں باہر نہیں جاؤں گی، اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک، میرے ساتھ چلو، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ماں، خود ہی چلی جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، میں اب دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ نہ آؤ، اب مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ اور پھر اس کی ماں بازار سے سبزیاں لینے کے لیے جنگل کے راستے سے چلی جاتی ہے، اور جنگل کے راستے سے وہ جا رہی ہوتی ہے۔ بیچاری مانو، کاش کوئی ایسا رشتہ آئے جو کہ مانو کو پسند کر لے، کاش اچھے لوگ آئیں اور مانو سے شادی کر لیں تو میں بھی اپنی فکر سے آزاد ہو جاؤں گی۔